ہمارے ازلی دشمن کے حوالے سے ایک اہم اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، بھارت کا پاکستان کو انتہا کرنے کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ جو بھارت پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا اس کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے، اور بھارت میں اس وقت صف ماتم بچھ چکی ہے، اور بھارتی سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہونے والے اکاؤنٹس پر بھی پاکستان کی تعریفیں۔ انوشی تماری نے لکھا کہ آج بطور بھارتی بہت مایوس ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں کہ میرا ملک بھارت آج پاکستان سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ مودی حکومت نے بھارت کو ہی تنہا کر دیا ہے۔ انوشی تیواری نے پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف بھی کی، اور دوسری جانب بھارتی صحافی اشوک سوائن نے ٹرمپ کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ 10 سال قبل اڑی حملے کے بعد مودی نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور پاکستان کی سفارتی کوششیں جس کی پوری دنیا میں اس وقت پذیرائی ہو رہی ہے، بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے، اور بھارت میں اس وقت صف ماتم بچھ چکا ہے۔ ساجد تارڑ صاحب، وہی ہوا جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب بھارت کی سفارتکاری کو، جو پاکستان کی سفارتکاری کو جو ہے وہ دنیا میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے مضبوط ملک نہیں ہے، وہ آج خود سہارا ڈھونڈ رہا ہے اور آج خود مایوس ہوا بیٹھا ہے۔ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر صرف ان کا دوست کون ہے؟ طالبان، جو کہ پورے افغانستان کے اوپر بھی ان کی ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کی، لیکن در حقیقت یہ اسرائیل کے کسٹمر ہیں، وہاں سے یہ پروڈکٹ لیتے ہیں جس وجہ سے وہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ادروائز ان کو بھی پتا ہے کہ بھارت جو ہے کوئی سنسیئر پارٹنر کسی چیز میں نہیں، دنیا اب ان پہ اعتماد نہیں کرتی، ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ امریکن بالخصوص، انہوں نے امریکہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم رشیا سے تیل نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا تھا ہم 3 مہینے دیکھیں گے کہ آپ اپنی اس بات پہ کس طرح قائم رہتے ہیں۔ تو در حقیقت کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو بھارت کے اندر جو مسلمانوں سے سلوک کرتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بدنام ترین ہو چکے ہیں۔ بنگالیوں کے ساتھ جو ان کے دیکھیں نہ بنگلہ دیش ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، پھر نیپال بھی ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ آس پڑوس کے سارے کنٹریز کے ساتھ دشمنی، لیکن دوستی جو ہے وہ سارے سمندر پار اسرائیل کے ساتھ، بلکہ یہاں تک ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ زائنس ہمارے باپ ہیں۔ تو در حقیقت یہ زائنس ان کے باپ ہیں اور طالبان ان کے بھائی ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان کے دنیا کے اندر کیا حالات ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ساجد تارڑ صاحب، جس طرح سے ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ جو خلیجی ممالک ہیں، وسطی ایشیا کے ممالک، ان کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اصلی دشمن ہے بھارت، اب اس کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اور پاکستان کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی سفارتکاری پر بھی نظر ڈالے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، تاکہ کوئی تو ملک ایسا ہو جو اس کو پراپر انٹرٹین کر سکے، اس کو انٹریکٹ کر سکے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال میں جتنے بھی بڑے بڑے اجلاس ہوئے اس میں مودی صاحب تنہا ہی نظر آئے اور بھاگتے بھاگتے نظر آئے کہ ہمیں بھی منہ لگایا جائے، ہمارے ساتھ بھی سلام دعا اچھے طریقے سے کی جائے۔ تو پاکستان کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے پر نظر ڈالیں اور اپنے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس وقت جو اگر ماضی کی ہسٹری کے اوراق کھولے جائیں، کوئی بھی کنٹری ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہ رکھے۔ اس کی مثال یورپ کی ہے، جنگیں لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ آج پوری یورپین یونین کا کوئی بارڈر نہیں ہے۔ آپ امریکہ کی مثال لیں تو کینیڈا اور میکسیکو کی مثال لیں، لیکن بھارت کی طرف دیکھیں، ہر پڑوسی کنٹری کے ساتھ دشمنی، ہر پڑوسی، میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے، بنگلہ دیش، نیپال، برما، پاکستان، چائنا، سب کے ساتھ دشمنی اور نفرتیں۔ کبھی مجھے یہ بتائیں، نفرت کے ساتھ بھی کبھی کوئی بلکہ سب سے میں مسلسل ان کو ایڈوائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت نہ کرو کہ انہیں بھارت کے اندر دوسرا پاکستان بنانے کی ضرورت پڑ جائے، لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ اس وقت RSS بی جے پی الیکشن جیت جاتی ہے لیکن بھارت ہار جاتا ہے۔ اس موڑ پہ یہ لے کے آ چکے ہیں نفرتوں کو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے چینلوں پہ یہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیں گے۔ در حقیقت میں نے تو ان کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، سارے کے سارے ان کے جتنے اینکر ہیں اسٹیرائڈز پہ ہیں، بجائے کہ اپنے کنٹری کی بات کریں، صرف پاکستان اور اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم
इनकी। बल्कि मैं एक और चीज कोट करना चाहूंगा, कल कांग्रेस के एक लीडर ने कहा था कि अगर तुम्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है तो खलीजी मुमालिक से वापस आ जाओ। 9 करोड़ के करीब तो इनके वहां बैठे हैं लोग, उनको वापस ले आओ और वहां से तेल ला के अपनी गाड़ियों में न डाला करो, उनकी गैस से खाना ना बनाया करो अगर तुम्हें इस्लाम। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान से नफरत, भारतीय मुसलमानों से नफरत और मुल्ला मुत्तकी से प्यार है। बल्कि दर हकीकत जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था उनसे मोहब्बतें हैं, हमारे साथ नफरतें हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड का चेहरा ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा साजिद तारड़ साहब, अब इस मुआहिदे को अगर इन डिटेल डिस्कस कर लिया जाए तो क्या आपको लगता है कि जो ईरान पर पाबंदियों का मामला है अगर वो ख़त्म होता है तो उसके ईरान की मैशत पर क्या असरात होंगे और बिलखसूस पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि हमने देखा कि माजी में एक मुआहिदा हुआ गैस के हवाले से हमारा ईरान के साथ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। देखिए, ईरान से जब सैंक्शंस उठेंगी उसका सबसे पहला फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान वो पाइपलाइन ना बना सका क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी। दूसरा, हमारे फील्ड मार्शल और वजीर आजम साहब ने प्रपोजल दी थी कि ईरान के मुंजमद असासे जो है उनको रिलीज किया जाए। अगर आज उनको भी रिलीज किया जाए तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स में है, ईरान को किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ईरान का ऑयल जो वहां से निकलता है, उस क्रूड ऑयल की हालत इस दुनिया में बेहतरीन वो जो क्रूड ऑयल है, एक तो वो निकलेगा, गैस से माला माल है। आप देखेंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में ईरान दोबारा पांव पे खड़ा होगा और इस रीजन में एक इकोनॉमिक पावर बन के उभरेगा। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान को इसकी जरूरत है। 3.5 लाख के करीब जो इमारतें गिर चुकी हैं, ईरानी गवर्नमेंट ने वादा किया है अपने अवाम से कि वो ईरानी गवर्नमेंट उनको बना के देगी। मेरे ख्याल में उसके पीछे, और आज आप देख रहे हैं उन्होंने देख लिया है, ईरान की दोस्तियां भारत के साथ ज्यादा थी। उन्होंने चाबहार पोर्ट उनको दी, फिर उसके साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट करते रहे और हमेशा कश्मीर के खिलाफ वो भारत को वोट देते रहे। उन्होंने देख लिया है कि बुरे वक्त में उनका कौन सा पड़ोसी उनके साथ है। पाकिस्तान उनका ब्रादर मुसलमान कंट्री है और पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि ना सिर्फ रीजन का बल्कि मुस्लिम उम्मा को भी पाकिस्तान लीड करेगा। इस वक्त पाकिस्तान ईरान के अंदर देखें तो उनके हर बच्चा हर नौजवान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता नजर आता है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ इकोनॉमिक एग्रीमेंट होंगे बल्कि डिफेंस एग्रीमेंट भी होंगे। और पाकिस्तान का एक बहुत लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, और दोनों ईरान और पाकिस्तान मिलके आसूदगी की तरफ जाएंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाएंगे।